گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیے گا. رمشا، یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، پھر میں اپنے گیسٹ کی طرف بڑھتا ہوں. یہ جو پی آئی اے کے ترجمان صاحب تھے، مجھے تو چونکہ اس وقت غم کی صورتحال ہے، مجھے حیرانی بھی ہوئی، پھر مجھے غصہ بھی آیا کہ یہ وقت نہیں ہے کہ آپ اپنی پی آئی اے کی ریپوٹیشن کو یہاں پر ڈیفینڈ کرتے پھریں. اور دوسری بات یہ تھی کہ جو سرٹیفکیٹ جس کی یہ بات کر رہے ہیں، یہ سرٹیفکیٹ ان کو سول ایویشن نے دینا تھا، یہ کلیئرنس سرٹیفکیٹ ان کو پی آئی اے نے نہیں دینا تھا. تو یہ صاحب اس وقت ان کے درد میں شریک ہونے کے بجائے اگر پی آئی اے کی ریپوٹیشن کا بعد میں خیال کریں، وہ کیا ریپوٹیشن ہے وہ ہم سب کو پتا ہے. یہ اس وقت ان کے جو جہاز، جو ان کی مینٹننس کے معاملات ہیں، وہ سب کے علم میں ہیں. اسی پی آئی اے کو یہ پرائیویٹائز کرنے پہ کیوں تلے ہوئے تھے وہ بھی سب کو پتا ہے. شاہد لطیف صاحب نے ہمیں جوائن کیا. شاہد صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. کچھ چیزیں جو ٹیکنیکل ہیں اور وہ آپ جیسا شخص ہی بہتر جانتا ہے اور بہتر بتا سکتا ہے، اس طرح کے حادثات جو ہوتے ہیں، کیا ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں کہ اس طرح سے ایک انجن فیل ہو جائے اور جہاز اس کے بعد کریش کر جائے؟ سر اس قابل ہوتا ہے کہ جہاز کو شاہد لطیف صاحب واپس. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آئی کین ہیئر یو سر، پلیز. جب ایک انجن فیل ہو جائے تو جو ٹوین انجن جہاز ہوتے ہیں ان میں دوسرا انجن اس قابل ہوتا ہے کہ جہاز کو باقاعدہ سسٹین اس کی فلائٹ کر سکے اور یوں آپ جہاز کو واپس لا سکیں. اب یہ ہے کہ اس میں ایک کو پائلٹ ہوتا ہے، ایک کیپٹن آف دی ایئر کرافٹ ہوتا ہے. یہ دونوں ذمہ داری کے جو کام ہوتے ہیں یہ دونوں نے مل کے ایمرجنسی حالت میں شیئر کرنے ہوتے ہیں. میرے علم میں جو اس وقت بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو کو پائلٹ تھا وہ بالکل ایک فریش گریجویٹ تھا، اس کا بالکل کوئی تجربہ نہیں تھا اس جہاز پر اور وہ انڈر ٹریننگ تھا. ان حالات میں کیپٹن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جہاز کا کمپلیٹ کنٹرول سنبھالے. اب یہ انویسٹیگیشن یہ ثابت کرے گی کہ کیا ان دونوں میں لیک آف کوآرڈینیشن ہوا ہے اس دوران. یہ کیا وجہ ہے کہ جو کیپٹن آف دی ایئر کرافٹ جو باقاعدہ اس کی ٹریننگ کی جاتی ہے، ان کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں شامل ہوتا ہے کہ ایک انجن جہاز کا جان بوجھ کے بند کر کے سنگل انجن لینڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں، سنگل انجن پہ اس پائلٹ کی مہارت کا امتحان لیا جائے کہ کیا وہ جہاز کو سنگل انجن پہ فلائی کر کے واپس لا سکتا ہے، جو کہ جہاز کی کیپیبلٹی ہے. جہاز تو آٹو پائلٹ پہ ہے اور سنگل انجن کے ساتھ بحفاظت اس طرح کے جو جہاز ہیں وہ منزل پر لائے جا سکتے ہیں. اب اس میں کیا پرابلم آیا ہے کہ سنگل انجن پہ وہ جہاز کو واپس کیوں نہیں لا سکے اور جہاز ایک حادثے کا شکار ہو گیا. مجھے یہ پائلٹ ایرر لگتی ہے اور مس ہینڈلنگ آف ایمرجنسی لگتی ہے. یہ وہ وجہ ہے جس کے تحت یہ حادثہ پیش آیا ہے. اب یہ لیکن شاہد صاحب ایک بڑی اہم بات ہے یہاں پہ جو چیز بتائی جا رہی ہے کہ انجن فیلئر دوران پرواز نہیں ہوا، ٹیک آف سے پہلے بھی اس طرح کے مسائل کا سامنا تھا. تو کیسے پاسبل ہے کہ کلیئرنس سرٹیفکیٹ نہیں دیا گیا، اس کے باوجود جو ہے یہ جہاز ہوا میں چلا گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو انویسٹیگیشن میں ایک بہت ہی اہم نقطہ ہوگا. کلیئرنس کے بغیر جہاز ایئر بورن کیسے ہوا؟ یہ تو ایک بہت بڑی سیریس وائلیشن ہے اور کرائم ہے کہ کلیئرنس اگر نہیں ملی تو وہ تو اس کا مطلب جہاز ٹیکنیکلی زمین پہ ٹھیک نہیں تھا. کیا انجن، اول تو یہ کہ انجن میں خرابی کے تحت جہاز کبھی کلیئر نہیں کیا جاتا اور انجن کی خرابی کے ساتھ آپ جہاز کو فلائی نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ میرے لیے مشکل ہے یہ ماننا کہ نون پرابلم تھا انجن کا اور اس کو کلیئر کر دیا گیا فلائٹ کے لیے. عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ انجن میں کوئی پرانا اس کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ شاید کوئی ٹیکنیکل چھوٹی موٹے مسائل ہوں، تو کیا اس کے تحت اس انجن کو یا اس جہاز کو اسی انجن کے ساتھ فلائی کرایا جا رہا تھا؟ یہ ایک چیز ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فوکر کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ملتان میں، جس کے بعد فوکر جہازوں کو گراؤنڈ کر دیا گیا اور پھر ہم نے اے ٹی آر خریدے. اس فوکر جہاز کا مسئلہ یہ تھا، انویسٹیگیشن میں ثابت ہوا کہ اس کے انجن میں پرابلم تھا اور اس کے انجن میں اس کا جو آئل ہے اس میں میٹل پارٹیکلز بارہا وہ نظر آ رہے تھے. تو بجائے اس کو انجن کو ریکور کرنے کے، یعنی کوئی چیز اندر رب کر رہی ہے میٹل پارٹ جس سے وہ میٹل پارٹیکل آئل انالیسز میں نظر آ رہے تھے اور بار بار ہر فلائٹ میں یہ انٹری جو ہے وہ کی جا رہی تھی، مگر بجائے ایکچوئل چیز کو ریکٹیفائی کرنے کے آئل بدل دیا جاتا تھا اور انجن ایک نون مال فنکشن کے ساتھ اس جہاز پر استعمال کیا جا رہا تھا، جس کے تحت فائنل ڈے یہ ایکسیڈنٹ ہوا.
گو یہ انجن فیل ہوا ٹیک آف کے بعد، مگر وہ جہاز اوور لوڈڈ تھا. سنگل انجن جو ہے شاہ صاحب ایک بڑی اہم بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اس موقع پہ کہ جب ایسا ایرر اور انویسٹیگیشن کے بعد سامنے آ جائے، اس کی انویسٹیگیشن کے بعد بھی سامنے آ جائے گا کہ پائلٹ کے اینڈ پہ ایرر تھا یا پیچھے سے معاملات خراب تھے، تو یہ ذمہ داری کہاں تک جائے گی؟ یہ کیا صرف ایئر لائن تک رہے گی، سول ایویشن تک رہے گی، کہاں تک ذمہ داری بڑھے گی؟ نہیں جی، زیادہ تر جو مسائل ہیں وہ تو ایئر لائن سے ریلیٹڈ ہیں. پھر جو سول ایویشن ہے وہ وقتاً فوقتاً یہ سارے معاملات پر نظر رکھتی ہے. وہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ جو فلائٹ سیفٹی اور ایئر وردینس ہے جہازوں کی، اس کے اوپر ان کے انسپیکٹرز ہیں جو گاہے بگاہے ان چیزوں کو چیک کرتے ہیں. ڈائریکٹ رسپانسبلٹی تو پی آئی اے کی ہے کہ ایک جہاز جس کے اوپر اگر اس طرح کی کوئی فالٹ رپورٹ کی جا رہی ہے تو مینٹیننس میں اس کی ریکٹیفیکیشن کیوں نہیں کی گئی. اور ایڈیشنل ذمہ داری سول ایویشن کی ہے کہ ان کے جو انسپیکٹرز ہیں وہ پھر کیا کام کر رہے ہیں. ان کا کام ہے کہ ان ساری جو ایئر لائنز مختلف ہیں، سول ایویشن تو سب کو دیکھتی ہے نا، فلائٹ وردینس اور فلائٹ سیفٹی، تو ان کے نالج میں بھی اگر اس طرح کی وائلیشنز ہو رہی ہیں تو کیوں ان کے نالج میں نہیں تھی اور انہوں نے ان ساری چیزوں کو الاؤ کیسے کیا. تو یہ انویسٹیگیشن میں ذمہ داری کا پھر تعین کیا جاتا ہے کہ کیا یہ ادارہ ہے پی آئی اے جس کی لاپرواہی سے یہ کام ہو رہے ہیں، یا کہ سول ایویشن بھی اس میں انوالوڈ ہے جن کے دائرہ کار میں یہ ساری چیزیں تھیں اور انہوں نے بھی اس میں غفلت کا مظاہرہ کیا. شاہ صاحب بلیک باکس کا ملنا بہت اہم ہے، اور یہ پہلے بھی کہا جاتا رہا، جو پہلے جو کریشز ہوئے ہیں، بھوجا کا ہو، ایئر بلو کا ہو، ان کریشز میں بھی جو بلیک باکس ملا، اس کے باوجود بھی جس طرح کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی اور جو رپورٹ سامنے آنی چاہیے تھی، افسوس کہ اس طرح کی رپورٹ اتنی کھلی سامنے نہیں آئی. سر میں آپ کے پاس تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں. ہمیں نا اس وقت جوائن کیا ہے قیصر ذوالفقار صاحب نے. آپ ایئر بلو کریش افیکٹیز ایسوسی ایشن کے ممبر ہیں، اور آپ کے بھائی، اگر میں غلط نہیں ہوں سر، آپ کے بھائی جو ہیں وہ یہ بھوجا میں یا ایئر بلو کے حادثے میں آپ کے بھائی جو ہے وہ شہید ہوئے تھے. مجھے بتایا یہ گیا کہ اس کے بعد جو انویسٹیگیشن کا سلسلہ تھا، یا اس انویسٹیگیشن سے آپ کو لواحقین کو جو آگاہ رکھنے کا سلسلہ تھا، اس میں بڑے مسائل تھے، آپ کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا. اب یہ جو ہوا ہے، ان کے دکھ میں ان کے غم میں ہم شریک ہیں، لیکن کچھ اپنا تجربہ بتائیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے ایئر بلو کے حادثے کی ذکر کیا، آج پھر یوں لگ رہا ہے کہ جیسے دوبارہ ہم پر جو ہے وہی قیامت جو ہے وہ ٹوٹی ہے. جی، انویسٹیگیشن کا 2010 سے پہلے جب یہ ایئر بلو کا حادثہ ہوا، اس سے پہلے انویسٹیگیشن کا پاکستان میں کوئی کلچر تھا ہی نہیں. یعنی کہ آپ انویسٹیگیشنز نہ کسی نے ڈیمانڈ کی، نہ کسی نے کوئی انویسٹیگیشن کا کوئی کلچر تھا ہی نہیں. دس واز دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف پاکستان کہ ہم نے جو ایئر بلو کریش فیکٹریز کے جو تھے لواحقین، جو فیملیز تھی، ہم نے اپنا ایک گروپ بنایا اور ہم نے ایک کلیکٹیو ایفرٹ کی کہ ہمیں سب سے پہلے ہمیں کوئی کمپنسیشن نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ حادثہ رونما کیسے ہوا، یہ کیسے یہ جو ہے یہ پرابلم ہوا. اس کے لیے پھر سول ایویشن سے ہم نے مانگی انویسٹیگیشن. سول ایویشن کے پاس جو ہے وہ اگین وہی بات کہ کوئی جواب نہیں تھا ہمارے پاس. ان کے پاس کورٹ جانا پڑا ہمیں. کورٹ میں ہم تقریباً 2 سال تک وہاں پر ہم کورٹ میں جو ہے وہ ہیئرنگ ہوتی رہی اس کی ریٹ پٹیشن کی. اس کے نتیجے میں پہلی مرتبہ یہ انویسٹیگیشن رپورٹ ملی. اس کے اوپر بھی ہمارے اعتراضات تھے کہ جو یہاں پہ اس جگہ پہ ذرا رکیے گا. دیکھیں رپورٹ ملنے کے بعد کیا وہ اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن میں حیران ہوں یہاں پہ ناظرین کہ رپورٹ لینے کے لیے اتنی تگودو کرنا پڑی ہے. بھائی آپ کا کام ہے، اگر ایئر کریش ہوا ہے تو ایئر کریش انویسٹیگیشن آپ کا کام تھا، اس رپورٹ کو پبلک کرنا آپ کا کام تھا. اور میں حیران ہوں یہ بات سن کے، چونکہ ان دنوں بھی ہم فالو کر رہے تھے، لیکن چونکہ یادداشت نہیں رہتی کہ کیا ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا. یہ تو فیکٹیز ہے، یہ تو ساری زندگی اس غم کو نہیں بھلا سکتے. اور جو آج جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے وہ بھی ان کی تو دنیا ہی برباد ہوگی، دنیا ہی اجڑ گئی ہے. اب گو کہ ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، لیکن ہم ان کا غم محسوس نہیں کر سکتے. جس پر بیتی ہے وہی کر سکتا ہے. جنہیں جمشید صاحب ہو، ان کی فیملی ہو، یا پھر جو باقی دیگر پیسنجرز ہیں ان کی فیملی ہو. کورٹ آپ کو جانا پڑا، مجھے ذرا یہ سمجھائیں کہ کیوں، کیا یہ کہتے کیا تھے سول ایویشن والے آپ سے؟ جی دیکھیں، جو ہمارے ساتھ ہوا ایسا نہیں ہے کہ اب یہ حادثہ ہو گیا، سول ایویشن والے لوگ آئیں گے، ان سے کنڈول کریں گے اور انہیں کہیں گے جی ٹھیک ہے ہم آپ کو انویسٹیگیشن کریں گے. یہ انہیں کہیں گے جی ہمیں آپ دے دیں، تو یہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے ہم آپ کو دے دیتے ہیں. اٹس ناٹ لائک دیٹ. کمپنسیشن آفر کی انہوں نے؟ کمپنسیشن کے لیے وی آر اسٹل ان دا کورٹ آف لا.
آپ ابھی عدالت کے چکر کاٹ رہے ہیں, اس کی کتنا عرصہ ہو گیا, کتنے سال ہو گئے؟ 6 سال ہو گئے اس حادثے کو, اور اس حادثے کے ذمہ داروں کا بھی تعین اس طرح سے نہیں ہو سکا, اور انہیں کمپنسیشن چاہیے تھی. میں اس طرح کی گفتگو کرنے کا یقینی طور پر ناظرین مقصد نہیں ہے کہ جو پہلے سے غمزدہ لوگ ہیں ان کو اور غمزدہ کیا جائے, لیکن ارباب اختیار کو جگانا مقصد ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے, یہ جو اب جو لواحقین ہیں ان کی زندگی میں اس سے بڑا کوئی اور غم نہیں ہو سکتا جو انہوں نے آج کا دن دیکھ لیا ہے. تو لہٰذا یہ اپیل ہوگی ہماری اس پلیٹ فارم سے ان کے تجربے کو دیکھتے ہوئے کہ خدارا کچھ انسانیت کا مظاہرہ کیجیے گا. تمام ارباب اختیار جو اتھارٹیز ہیں جن کے ذمہ یہ انویسٹیگیشن اور بعد میں کمپنسیشن ہوگی, کہ ان کو ان کی طرح ذلیل و خوار مت کیجیے گا. 6 سال سے آپ کمپنسیشن کے لیے کورٹ کے چکر لگا رہے ہیں. اچھا جی, ہم میں ذرا ایک دفعہ لاہور اسٹوڈیو جانے کا کہا جا رہا ہے, اس پر ہم مزید گفتگو کریں گے. جی لاہور اسٹوڈیو چلتے ہیں, اوور ٹو رمشا. جی ہاں علی حیدر, جس طرح سے آپ لوگ بات کر رہے ہیں کہ کئی دفعہ ایسے حادثات پیش آتے رہے ہیں. اگر میں ماضی میں دیکھوں تو 2006 میں فوکر طیارہ گرا جس میں 41 افراد جاں بحق ہو گئے. اس کے بعد 2010 میں ایئر بلو کا کریش ہوا جو کہ فلائٹ نمبر 202 تھا, جس کے اندر 146 افراد جاں بحق ہو گئے. اس کے بعد بوجھا ایئر لائن کا بھی حادثہ ہوا اور 2012 میں یہ حادثہ ہوا. ہمارے ساتھ موجود ہے شاہد لطیف صاحب, ان سے بات کرتے ہیں, تجزیہ کار ہیں. شاہد صاحب, جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں, میں ذکر بھی کر رہی ہوں, علی حیدر بھی بات کر رہے تھے کہ کئی حادثات ہو چکے ہیں, کمیٹیاں بنتی ہیں, لیکن ان کے اس طرح سے اثرات یا بہتری کی اگر میں بات کروں تو وہ ہمیں نظر نہیں آتی. تو ہم آج بھی وہیں سٹینڈ کر رہے ہیں جہاں 2006 کے بعد یا اس سے پہلے سٹینڈ کر رہے تھے. جی, آپ کی یہ آبزرویشن بالکل بجا ہے کہ جو انکوائریز ہوتی ہیں ان انکوائریز کو سب کے سامنے آنا چاہیے, اور ان انکوائریز انویسٹیگیشن کا جو رزلٹ ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, اور جس ادارے کی ذمہ داری ہے اس کو باقاعدہ اس کی ذمہ داری دیتے ہوئے جو اس میں مورد الزام معاملات ہیں ان کے تحت باقاعدہ ان کی پوچھ گچھ ہونی چاہیے, تاکہ آئندہ آپ اس سے بچیں اور آئندہ اس چیز میں امپروومنٹ کی جا سکے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ انکوائریز اور یہ جو اس طرح کی چیزیں کمیٹیز بٹھا دی جاتی ہیں, وہ اپنی انویسٹیگیشن اگر مکمل کر بھی لیں تو ان کو عام لوگوں تک پہنچایا نہیں جاتا, اس کا نتیجہ سامنے نہیں آتا, وہ شفافیت اس میں نہیں ہوتی. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر آئندہ جو سسٹم ہے اس میں بہتری کیسے آئے گی, جب آپ لوگوں کو ان کا احتساب نہیں کریں گے. آپ کو یہاں پہ قطع کلامی کرنا چاہوں گا سر, اس وقت میرے ساتھ کیسر ذوالفقار صاحب بیٹھے ہیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو کر رہے تھے, اینڈ آئی ہوپ کہ شاید آپ نے ان کی وہ گفتگو سنی ہو. یہ ان افیکٹیز میں سے ہے سر کہ جن کے بھائی, ان کے سگے بھائی ایئر بلو کریش میں شہید ہوئے تھے, جان بحق ہوئے تھے. انہوں نے مجھے تھوڑی دیر پہلے یہ بتائی ہے بات, میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں آپ کے لیے صرف, کہ سر 2 سال لگے ان کو کورٹ میں دھکے کھا کے انویسٹیگیشن سٹارٹ کروانے میں, ایک, اور پچھلے 6 سال سے یہ کمپنسیشن جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا, اب نہ جانے ایئر لائن نے وعدہ کیا تھا کہ گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا, اس کمپنسیشن کے لیے پچھلے 6 سال سے یہ لوگ کورٹ میں ہیں. ایک تو اپنوں کے بچھڑ جانے کا غم, اوپر سے یہ تضحیک, یہ ہیوملیشن. سر یہ ذمہ داری تو پھر میرے خیال ہے بہت اوپر تک جاتی ہے, صرف ایویشن تک یا پھر ایئر لائن تک نہیں رہتی. بالکل, یہ ذمہ داری تو بہت اوپر تک جاتی ہے. اور ہماری جو کورٹس ہیں یہ کس لیے ہیں؟ کیا کورٹ سے پھر انصاف لوگوں کو ملتا ہے؟ جی, پہلی بات تو یہ کہ اداروں کی ذمہ داری ہے, مگر جو اداروں کا رویہ ہے وہ بجائے اس کے کہ جس نے غلطی کی ہے اس کو مورد الزام ٹھہرائیں, وہ تو اپنی غلطی چھپانے میں لگ جاتے ہیں تاکہ ان پر کوئی انگلی نہ اٹھائی جائے. اور جو اصل تصویر ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آتی. پورے ملک میں آپ دیکھ لیجئے, آپ کمیشنز بناتے ہیں, آپ کمیٹیز بناتے ہیں, اور ان کا انجام کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے. تو یہ اوور آل ہمارا جو ہے یہ ایک المیہ ہے کہ جہاں اس طرح کا کوئی حادثہ ہو جائے یا جہاں کوئی اس طرح کا مسئلہ آ جائے اور اس کی تحقیق جو ہے تفتیش کرنا ہوتی ہے, وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کے جو بھی سامنے کنکلوژنز آئیں اس کی بیس پر آئندہ کے لیے ایک پالیسی مرتب دی جائے, تاکہ دوبارہ آپ اس غلطی جو ہے وہ اس کو ریپیٹ نہ کریں. مگر جب یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو پھر یہ جو آپ کو بتا رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ فرسٹریشن ہے, یہ زیادتی ہے, یہ ظلم ہے ان لوگوں کے ساتھ
کہ جن کے پیارے جو ہیں وہ اس طرح حادثوں یہ میں تو کہوں گا کہ اس کو لفظ غلطی کہنا بھی شاید بہت بڑی غلطی ہوگی. اٹس اے کرائم. یہ گناہ ہے, یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا بہت سخت ہونی چاہیے. اگر کسی کی غلطی کی وجہ سے سینکڑوں جانیں چلی جائیں تو پھر وہ غلطی نہیں ہے. میں کیسے صاحب سے تھوڑا چاہوں گا تھوڑی اور ڈیٹیل لے لوں سر, پھر میں آپ سے اس بارے میں بات کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور اب جو بیچارے لواحقین ہیں ان کے ساتھ ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے جس کو اوائڈ کرنا چاہیے ہمیں. کیسے صاحب 6 سال سے کمپنسیشن کے لیے ہیں, 2 سال آپ کو انویسٹیگیشن سٹارٹ کروانے میں دھکے کھانے پڑے. جو رپورٹ آئی ہے کیا اس میں کچھ آپ کے ملی آپ کو رپورٹ, کہ وہ بھی مشکل سے ملی؟ رپورٹ ملی, بہت مشکل سے ملی. ہماری اس کے اوپر ریزرویشنز تھے اور ریزرویشنز آج بھی ہیں. وہ یہ ہیں کہ ہمارا جو سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ کا جو ادارہ ہے جو کہ ایئر کریشز کی انویسٹیگیشن کرتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. وہ ادارہ SIB جسے ہم کہتے ہیں وہ سول ایوییشن کے ماتحت ہے. اینڈ یہ جتنی ایئر لائنز ہیں سول ایوییشن یہ سارے مطلب ہے کہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. SIB انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, سول ایوییشن کے انڈر ہے, تو وہ کس طریقے سے سول ایوییشن یا ایئر لائنس کے خلاف انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کر سکتا ہے؟ اسی نقطے پہ شاہد لطیف صاحب, اتنا کمپلیکس قسم کا سسٹم بنایا ہوا ہے جیسا کہ ابھی کیسر صاحب ذکر کر رہے تھے. Things would have been much easier اگر آپ نے نیک نیتی سے انویسٹیگیشنز کروائی ہوتی, ایسی اتھارٹی جو ہے اس کا قیام کیا ہوتا. مختلف ملکوں میں ایئر کرافٹ انویسٹیگیشنز پر ٹیمز مرتب کی جاتی ہیں, ایسے حکومتی ادارے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ بھوجا اور ایئر بلو کے حادثے سے پہلے کوئی ادارہ ہی نہیں تھا ایسا. دیکھیں یہ جو سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ساری ذمہ داری اسی کی ہے کہ پوری شفافیت کے ساتھ یہ کمپٹنٹ لوگ ہوتے ہیں اس بورڈ میں جو کہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ایئر کرافٹ انویسٹیگیشن کے. انہوں نے باقاعدہ کورسز کیے ہوتے ہیں, ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اور وہ تہ تک پہنچ پاتے ہیں تقریباً تمام ایکسیڈنٹس میں. فار ایگزامپل ایئر فورس کا ایک اپنا ادارہ ہے, سیفٹی برانچ ہے وہ, جس کے اندر اسپیشلسٹ بٹھائے جاتے ہیں اور جب بھی کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ سب ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور جو بھی اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے سال کے بعد اس کا باقاعدہ سب کے سامنے جو ایکسیڈنٹ ریزلٹس ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں اور جو کریکٹیو میجرز ہیں وہ بھی سامنے لائی جاتی ہیں اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ کون انوالو تھے, ان کی ذمہ داری کا تعین کیا جاتا ہے اور آئندہ کے لیے وہ کریکٹیو میجرز جو ہیں ان سے جو ہے وہ گائیڈنس لی جاتی ہے تاکہ آئندہ وہ کام نہ ہو اور یوں پھر آپ اپنا سیفٹی ریکارڈ جو ہے اس کو بہتر کرتے ہیں. اور اگر یہ سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ انویسٹیگیشن کر کے بس بند فائلیں رکھ لے اور جو کچھ اس کے علم میں آیا ہے وہ اس وجہ سے نہ دکھائے کہ جی لوگوں کی انگلیاں اٹھیں گی, ان پر نام ان کا خراب نہ ہو جائے, تو پھر آپ امپروومنٹ کیسے کریں گے؟ پھر تو اس طرح ایکسیڈنٹس ہوتے رہیں گے. اور خاص کر یہ جو سول ایوییشن والا معاملہ ہے جو جس کے اندر لوگ بیچارے جو نہتے لوگ ہیں وہ وہاں بیٹھ جاتے ہیں جہازوں میں, ان کو تو کوئی علم نہیں ہوتا سیفٹی کے بارے میں, جہاز کی ٹیکنیکل جو سٹیٹس ہے اس کے بارے میں. ان ساری جانیں جو ہیں وہ آپ کا ایک کرو ہے جو لے کر ان کو چل پڑتا ہے, اور اگر وہ کرو اس قابل نہیں ہے, جہاز اس قابل نہیں ہے, تو پھر تو آپ بالکل آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا, پھر تو آپ جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں. اسی لیے جو خاص کر سول ایوییشن کے سٹینڈرڈز ہیں وہ بہت اونچے رکھے جاتے ہیں کیونکہ اس میں عام لوگوں کی جانوں کا تعلق ہوتا ہے اور دنیا بھر میں ان کے سٹینڈرڈز جو ہیں اس میں زیرو ایرر تقریباً اس کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے. شاہ صاحب مجھے بریک یہاں پر لینی ہے اسی نقطے پہ کہ کیا پاکستان میں سول ایوییشن سٹینڈرڈز ہیں جو معیار ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ باہر جہاز کریش نہیں ہوتے, لیکن آج ہمارا یہ کہنا ہے کہ جناب اگر جہاز کریش ہوتا ہے تو اس کی انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے اور وہ ایررز, وہ غلطیاں, وہ جرائم جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا وہ دوبارہ رونما نہ ہو, ان کے دوبارہ لوگ مرتکب نہ ہو. لیکن افسوس یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. بریک پہ جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر انتہائی افسوس کے ساتھ, شدت غم کے ساتھ ہمارے دل 24 نیوز کے دل لواحقین کے ساتھ ہیں. جنید جمشید صاحب جو اس ملک اور قوم کا اثاثہ تھے وہ اور ان کی فیملی کے ساتھ ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ بات کرتے ہیں. سمجھ سکتا ہوں کیونکہ آپ نے جنید بھائی کے ساتھ وقت بھی گزارا ہے, کام بھی کیا ہے, اور اب کا نہیں بڑے عرصے کا آپ کا تعلق تھا. آج ہم میں وہ نہیں ہیں اور ہم ان کو یاد بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. میں چاہوں گا آپ کے منہ سے کچھ سننا چاہوں گا جنید بھائی کے بارے میں.
لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ہم کوشش کریں گے دوبارہ عمر شریف صاحب سے ہماری بات ہو. ایک ملک کا اثاثہ، ایک بہت بڑی شخصیت جو ہے وہ آج ہمارے بیچ نہیں ہے. شاہد لطیف صاحب، سر میں آپ کی طرف آتا ہوں اور کچھ چیزیں میری رہنمائی کے لیے، عوام کی رہنمائی کے لیے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ اس عہدے پہ رہ چکے ہیں کہ آپ یہ تمام پروسیس سے گزر کے جا چکے ہیں. آپ ایئر کرافٹ کو بھی جانتے ہیں، آپ پوری مینجمنٹ سسٹم کو جانتے ہیں کہ تمام چیزیں چلتی کس طرح سے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ ہمارے جو پاکستان ایئر لائنس کے جو ایئر کرافٹ ہیں، خاص طور پہ ATRs ہیں، کتنے افیکٹو ہیں یہ لانگ ڈسٹینس فلائنگ کے لیے؟ وہ کہ اسلام آباد سے چترال جا رہی تھی فلائٹ، میرا نہیں خیال کہ اتنا لمبا یہ رستہ ہے. ویسے یہ ATRs اب کیا استعمال ہوتے ہیں دیگر ممالک میں عام زیادہ معمول کے طور پر؟ دیکھیں، یہ جہاز جو ہے یہ پوری دنیا میں استعمال ہو رہا ہے. فرینچ میڈ ہے اور شارٹ ہالز کے لیے جہاں فاصلے کم ہوں وہاں یہ بڑا افیکٹو جہاز ہے. اس میں کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جہاز جو پیسنجرز کو کیری کرتے ہیں وہ بنانے کے بعد ان کی ہر طرح سے کوالیفیکیشن ہوتی ہے، اسیسمنٹ ہوتی ہے، اور تب ان جہازوں کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے، تب وہ دنیا میں بکتے ہیں. تو جہاز کا مسئلہ نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ دیکھیں ایکسیڈنٹس دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ایکسیڈنٹ وہ ہوتا ہے جس کو ہم اوائڈیبل کہتے ہیں، ایک ایکسیڈنٹ وہ ہوتا ہے جس کو ہم ان اوائڈیبل کہتے ہیں. جو اوائڈیبل ایکسیڈنٹ ہے وہ ہے جسے ہم اپنی سکلز کے ساتھ، اپنی مہارت کے ساتھ، اگر ایمرجنسی کوئی ہوئی ہے اسے قابو پاتے ہوئے ہم اس کو حادثے سے دوچار ہونے سے محفوظ کر سکتے تھے، وہ اوائڈیبل ہے. یہ کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، مجھے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے صرف روکنا ہے، اور ریکویسٹ میں صرف آپ سے یہ کروں گا کہ اس طرح کے حادثے کو کیا اوائڈ کیا جا سکتا تھا آپ کے ایکسپرٹ اوپینین میں؟ مجھے صرف ایک لمحہ دیجیے گا. عمر شریف صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، میں چاہ رہا ہوں ان کی لائن ڈراپ ہونے سے پہلے ان سے کچھ گفتگو ہو جائے. عمر صاحب شکریہ. جنید بھائی کے ساتھ آپ کا ایک تعلق رہا ہے، بہت پرانا تعلق رہا ہے، آپ کے منہ سے کچھ ان کے بارے میں سننا چاہیں گے. آپ تو چونکہ صرف ان کی یادیں ہیں، وہ تو ہمارے بیچ ہے نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اے مانجر صاحب کو بھی میرا السلام بہت بہت. جی جتنے لوگ سن رہے ہیں سب کو سلام، اور سب سے یہ گزارش ہے کہ ان کی مغفرت کی دعا کریں. واقعات سنانے اور سننے کے لیے ٹائم ہے. اس وقت درود شریف، ٹھیک ہے، قرآن کریم جتنا پڑھ کے اس کے ساتھ بھیج سکتے ہیں بھیجیں. یہی ایک اس آدمی کی خواہش بھی ہوگی، کیونکہ جتنا اس نے دین کے لیے وقت نکالا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، ان کے انبیاء کا کیا ہے، ولی اللہ کا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اللہ اسے اس کا اجر دے گا. اللہ اس کے گھر والوں کو صبر دے. اللہ ہمیں یہ، کیونکہ یہ ایک ناگہانی مصیبت ہوئی ہے، اس میں آپ جی اللہ اسے اسی طرح اپنے پاس بلانا چاہتے تھے. میں سمجھتا ہوں ہمیں اس کے اوپر، اور دوسرے یہ موت کا ایک دن ہے، وہ ہے اور وہ ہو. بے شک بے شک. آپ اس وقت وہ ہم میں نہیں ہے، لیکن ہم سے بہت اعلیٰ مقام پہ ہے. اللہ اسے اور درجات بے شک دے. اللہ ہم سب کو آمین آمین توفیق دے کہ ہم اس بات پہ یقین کریں کہ جس نے جانا ہے اس نے جانا ہے، اور جسے نہیں جانا اسے نہیں جانا. جنید دوست بھائی تھا، پہلا فنکشن میں اس نے میرے ساتھ کیا تھا کراچی میں، ہوٹل ہالڈین جب اس کا نام تھا ایلیٹ کا، اس وقت کیا تھا. تب سے وہ میرا دوست تھا، بھائی تھا. آج وہ نہیں ہے. تو اب مجھ پہ یہ فرض ہو رہی جب تک میں زندہ ہوں، میں جب نماز پڑھوں میں 100 مرتبہ 10 دفعہ 5 دفعہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھوں، اسے بخشوں. یہی بے شک ہم سب پہ فرض ہے عمر بھائی، ہم سب پہ فرض. بے شک بے شک ہم سب پہ فرض ہے. عمر بھائی بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کے جذبات جو ہے وہ یقینی طور پر پاکستان کے عوام تک بھی پہنچے ہیں، اور خاص طور پر جنید جمشید صاحب کی فیملیز اور جو دیگر پیسنجرز جو سوار تھے اس بدقسمت ایئر کرافٹ میں ان تک. اچھا شاہد لطیف صاحب، سر جو گفتگو ہو رہی تھی، اس طرح کا حادثہ یہ جو آج پیش آیا ہے، یہ حادثے اگر اوائڈیبل ہیں تو کن سرکمسٹانسز میں، کن حالات میں اوائڈیبل ہوا کرتے ہیں؟ کیا کیا جانا چاہیے اس صورت میں پائلٹ کو؟
دیکھیں اوائڈیبل وہی ہوگا نا جو لفظ بذات خود کہہ رہا ہے کہ اگر ایمرجنسی ہوئی ہے اور اس ایمرجنسی کو ہم پائلٹ اپنی مہارت کی بنا پر ہینڈل کرے اور جو ایمرجنسی جہاز میں ہوئی ہے اس کو ہینڈل کرتے ہوئے جہاز جو ہے اس کو بحفاظت زمین پر لایا جا سکے، یہ ہے وہ اوائڈیبل ایکسیڈنٹ. جیسے اس کیس میں نے کہا کہ سنگل انجن پہ یہ جہاز فلائیبل ہے، یہ عام حالات میں بظاہر جو ہے اس جہاز کو فلائی کرتے ہوئے سنگل انجن پر اسے واپس لانا چاہیے تھا، یہ پائلٹ لا سکتے تھے، خاص کر جو کیپٹن ہے وہ تجربہ کار ہوا کرتا ہے اور اس طرح کی ایمرجنسی کو ڈیل کرنا وہ اپنی مہارت سے ڈیل کر سکتا ہے. اب یہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ میرے نزدیک ایک اوائڈیبل ایکسیڈنٹ تھا. ان اوائڈیبل وہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ جہاز میں آگ لگ جائے ہوا میں، آپ ایسے جہاز کو فلائی نہیں کر سکتے، بڑا مشکل ہے. اس کو کیسے آپ زمین پہ لائیں گے؟ فلائنگ کے بعد وہ جہاز جو ہے وہ ہوا میں ہی کئی مرتبہ جو ہے وہ ڈسٹرائے ہوتا ہے اور جو فائر ہے وہ اس کے سسٹمز کو جلا دیتی ہے، جہاز فلائیبل نہیں رہتا، وہ ان اوائڈیبل ہے. ہوا میں کسی ایسی چیز کا ہونا جسے آپ اپنی سکل کے ذریعے، مہارت کے ذریعے کنٹرول نہ کر سکیں، وہ ان اوائڈیبل ہے. مگر جہاز ایک انجن کے شاہ صاحب ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ جو ATR سے یہ کوئی بہت زیادہ پرانے نہیں تھے، اوائڈیبل ہے، تقریباً 9 سال پرانے تھے. اس میں کچھ چیزیں جو گفتگو میری ہوئی کچھ ایکسپرٹ سے، کچھ میں نے پڑھا تو یہاں تک لکھا ہوا تھا کہ، اور یہ پرسوں واقعہ بھی غالباً ایمریٹس کے ساتھ پیش آیا، انہوں نے سمندر میں لینڈ کیا ہے، کہ اگر دو انجنوں والا جہاز ہے اور دونوں انجن بھی فیل ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی جہاز 15 سے 20 منٹ گلائڈ کر سکتا ہے. ایک بات، دوسری یہ بات بھی ہے کہ انجن کی جو کیسنگ ہوتی ہے وہ فائر پروف ہوتی ہے، اگر انجن میں آگ لگ بھی جائے وہ آگ دیگر حصوں میں پھیلتی نہیں. اتنی اپ گریڈیشن ہو چکی ہے، وہ اپ گریڈیشن کیا ہم تک نہیں پہنچی؟ نہیں، وہ ضروری نہیں ہے نا کہ وہ فائر جو ہے وہ کسی ایسے حصے میں ہوئی جو انسولیٹڈ ہے لہٰذا وہ باقی جہاز کو یا باقی سسٹمز کو افیکٹ نہیں کرے گی. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جہاز کے کس حصے میں فائر ہوئی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ کیس ٹو کیس بیسس پر ڈفر کر سکتی ہے. جہاں جہاز کی گلائڈنگ کا تعلق ہے وہ بالکل ہے، جہاز گلائڈ بھی کر سکتا ہے. ان پریپیئرڈ سرفیس یعنی رن وے کے علاوہ جیسے پانی کے اوپر اگر آپ اس کو لا کے لینڈ کرتے ہیں اس میں بھی بچت کے امکانات ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ اگر آپ ہارڈ سرفیس پہ کسی پہ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ رگڑ کے ساتھ جہاز جو ہے لینڈنگ پہ، کیونکہ بڑی ہائی سپیڈ کے ساتھ وہ آ کے زمین کے ساتھ رگڑ جائے گا اور پریپیئرڈ سرفیس نہیں ہے، اس میں جہاز جو ہے وہ ڈسٹرائے ہونے کے بھی چانس ہوتے ہیں. تو یہ ہر کیس ٹو کیس بیس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کنڈیشن کیا ہے. مگر اس کیس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاز سنگل انجن کے ساتھ اس کو بحفاظت واپس آنا چاہیے تھا. اب یہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ یہ ڈٹرمن کرے گی کہ کیسے ہو گیا کہ اگر جہاز کا صرف ایک انجن فیل ہوا تھا جو کہ پائلٹ کی کال آئی تھی، پائلٹ کی جو کال تھی وہ مے ڈے کال اس کو ہم کہتے ہیں، وہ ڈسٹریس کال اس کو ہم کہتے ہیں، جس کے اندر پائلٹ جہاز کے ساتھ جو ٹیکنیکل پرابلم ہوتی ہے وہ بتاتا ہے اور ساتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیتا ہے. تو وہ ایک کال ہے جو پائلٹ کی ریکارڈڈ ہے اس کیس میں جہاں تک میری اطلاعات ہیں. اور اگر یہ سنگل انجن فیلئر تھا اور پائلٹ جو تھا وہ دوسرے انجن کے ساتھ جو کہ کام کر رہا تھا اس کو واپس کیوں نہیں لا پایا، یہ اب انویسٹیگیشن ڈٹرمن کرے گی. میرے مطابق یہ ایک اوائڈیبل ایکسیڈنٹ تھا. ٹھیک ہے، بڑا ویلڈ کوسچن ہے سر کہ ایک بات اس کا بھی تعین ہونا چاہیے کہ جہاں پر جہاز گرا ہے، ایک بات تو یہ کہ جہاز جو ہے جب یہ حادثہ ہوتا ہے تو اپنی منزل کے بہت قریب تھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے، اور ایک انجن کے ساتھ بڑے آرام سے پہنچ سکتا تھا. دوسرا یہ کہ جہاں پر جہاز گرا ہے کیا یہ اس کے روٹ کا حصہ ہے یا جہاز روٹ سے ڈیویٹ کر گیا؟ جیسے ہم نے ایئر بلو میں دیکھا تھا کہ بعد میں پتا چلا کہ جہاز نے اپنے روٹ سے ڈیویٹ کیا ہوا تھا، اس پر کافی شکوک و شبہات آئے. تو یہ بھی بڑا ضروری ہوگا کہ جہاز کے اپنے روٹ پر تھا جہاں پر گرا. دیکھیں یہ چیز جو ہے اس وقت زیادہ اس کی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ روٹ آپ اس وقت چینج کرتے ہیں جب وہ کوئی موسم کا معاملہ ہو، تو پھر آپ موسم کوئی ایسے اثرات سامنے نظر آ رہے ہوں جو کہ موسم کا جہاز پر اثر انداز ہونے کا کوئی
ایسا معاملہ نظر آئے تو پھر روٹ سے ڈیویشن، اور وہ ڈیویشن کو اتنی بڑی بات نہیں ہے، جہاز کے اندر نیویگیشن سسٹمز ہوتے ہیں، اور اگر آپ سارے وہ جو سیفٹی میئرز ہیں ان کو اڈاپٹ کرتے ہوئے، اب یہ جو ایئر بلو والا تھا وہ ڈیویشن اس لیے اس نے افیکٹ کیا کہ وہ ڈسینٹ میں اور ہلز کے اوپر سے اس نے ٹرن کیا، اپنے روٹ سے تھوڑی ڈیویشن کی، اور وہ جو ہلز تھیں وہ شاید کورڈ تھیں کلاؤڈز کے ساتھ، تو ہل کے ٹاپس نظر نہ آئیں تو پھر تو آپ ایک سیفٹی رسک لے رہے ہیں نا. تو ان معاملات میں ڈیویشن، ویدر کا ہونا، یہ ساری ملٹیپل چیزیں ہیں جو حادثات کا باعث بن جایا کرتی ہیں. اس کیس میں فی الحال ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی کہ جہاز کو اپنے روٹ سے ڈیویٹ کرنا پڑا، اور سنگل انجن جو ہے وہ ایک روٹ سے ڈیویشن نہیں مانگتا، وہ تو اپنے روٹ پہ چلتے ہوئے فلائی کر کے اس کو منزل کی طرف آنا چاہیے تھا. اب یہ سارے معاملات جو ہیں یہ انویسٹیگیشن صاحب سر وقت ختم ہو گیا ہے، اور آپ سے جو گفتگو ہوئی یقینی طور پر اس سے کئی سوالات کے جوابات ملے. انویسٹیگیشن کے بعد ہی ہم کسی حتمی نتیجے پر پہنچ سکیں گے، لیکن شاہ لطیف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ حادثہ اوائڈ کیا جا سکتا تھا. ایک بات، دوسری بات یہ کہ سنگل انجن فیل، یعنی ایک انجن کے خراب ہو جانے کے باوجود بھی جہاز میں وہ کیپیسٹی وہ سخت ہوتی ہے کہ نہ صرف وہ اپنی پرواز کو برقرار رکھے بلکہ بحفاظت اپنی منزل پر جا کر لینڈ بھی کر سکے. لہذا فی الحال انجن کا فیل ہونا اس حادثے کا سبب نظر نہیں آتا، یہ کہنا تھا ایک ایکسپرٹ کا، لیکن پھر بھی ہمیں انویسٹیگیشن کا انتظار رہے گا. فی الحال تک دیجیے اجازت، اب آپ بلٹن سماعت فرمائیے. اللہ نے کے بعد